کامیاب لوگ اپنے چہرے پر دو چیزیں رکھتے ہیں: خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل دور کرنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل حل کرنے کے لیے۔ ہم سب کی مدد نہیں کر سکتے، مگر سب مل کر کسی نہ کسی کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ انسان صرف تب ہی ہارتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ انسان صرف تکلیف سے سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ محنتی انسان کے سامنے پہاڑ کنکر اور کاہل انسان کے سامنے کنکر بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار اور ٹھان لو تو جیت۔ زندگی میں اتنا ضرور پڑھ لو کہ جب تمہارے بولنے کی باری آئے تو لوگ لکھنے لگ پڑیں۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اخلاق کا حسن اگر انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر کچھ وقت گزرا اور ان کے رویے سے لہجے سخت اور محبتیں پھیکی پڑنے لگیں۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو بے دریغ رقم لٹا دیتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا، مگر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو فوراً احسان یاد رکھ لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو تو وہ اس سے 10 گنا زیادہ واپس لوٹائے گا۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ اگر تم غصے کے وقت ایک لمحے کے لیے صبر کر جاؤ تو تم 100 دن کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ رنگوں میں وہ رنگ کہاں جو لوگ بدلتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ دنیا کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات لگا کر خریدتا ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں
اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ دیکھ مت چھیڑ چھلک جائے نہ پیمانۂ صبر، ہم تو زمانے کے رویوں سے بھرے بیٹھے ہیں۔ برے وقت میں اصلیت دکھانے والے چہرے دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ لا تعلقی بھی ایک تعلق ہے۔ بعض اوقات لا تعلقی کے نام پر ہم اسی شخص کو پہلے سے زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقہ سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ بعض اوقات جنہیں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں انہیں فرشتے رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو بہت تولا، ناپا، جانچا، پرکھا، لیکن جب میری اپنی باری آئی تو مجھے ترازو ہی نہیں ملا، کیونکہ مجھ سے اپنے گریبان میں جھانکا ہی نہیں جاتا۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ عورت 70 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کے کھاتی ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھی جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، گر بھی جائیں تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ خود کو بدلنا سیکھیں، سال تو ہر سال بدلتا ہے۔ آپ کا ظاہر جیسا بھی ہے، آپ کے اندر کا انسان معنی رکھتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات اور آسمان پر موجود وہ رب ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، بس دکھنا اور دکھانا چاہتے ہیں، اور اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں۔